تحریک انصاف کے کچھ سینئر قائدین اور کچھ اسمبلی ممبران کا یہ کہنا ہے، اور اس بات پہ آج کل بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے۔ خود عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر بعض جو سنجیدہ حلقے ہیں، ان سنجیدہ حلقوں میں اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کو لانے میں پاکستان میں جو ہے وہ عالمی سازش ہے۔ آپ کو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اور ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں لایا گیا۔ اب آپ کے جانے کے دن آ چکے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف عالمی سازش ہے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف عالمی سازش کیوں ہوگی؟ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی سی پیک، اس کی حالت دیکھیں، اس کے اوپر آج کل کوئی بات نہیں کر رہا۔ سی پیک کا جو کام ہے وہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح ملک کے اندر آپ نے کون سا سرمایہ کاری لائی ہے؟ آپ کے دعوے جو یہ تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تاریخ میں ریکارڈ قرضے آپ نے لے لیے ہیں۔ اسی طرح ملک کے اندر جو ہے وہ تاریخی مہنگائی ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، جبکہ آپ کے دور حکومت میں جو ہے وہ لوگ بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ چکے ہیں۔ پھر جب آپ ایسی بات کریں گے تو یقیناً تھوڑا سا اس کو غیر سنجیدہ لیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دنیا کے اندر دشمن زیادہ اور دوست کم ہیں، تو آپ کے خلاف تو عالمی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے ان کو تو یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کا اقتدار رہے تاکہ پاکستان کے حالات اور زیادہ بدتر ہو جائیں۔ تو یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ بات ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جبکہ فوجی ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والے وقت میں ضرور پتہ چل جائے گا، لیکن خان صاحب جو ہے وہ اپنی گفتگو میں اور اپنی تقاریر میں بار بار ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم جو ہے وہ بڑے نیک، بڑے پارسا، اور ہم نے پتہ نہیں ملک کے اندر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، اس لیے فوج کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے کیونکہ ہم بڑے حق کا اوپر ہیں۔ دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ چونکہ ان کی ایک ہی سیٹ ہے اسمبلی کے اندر اور بڑی اچھی وزارت ہے ان کے پاس، داخلہ کے وہ وزیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کاف لیگ کے اوپر شدید تنقید کی ہے، بلکہ کاف لیگ کو بلیک میلر جو ہے وہ ٹولہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 5 سیٹوں والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ دی جائے، جبکہ کاف لیگ کی طرف سے وضاحت آئی ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ شیخ رشید صاحب مجھے جو ہے وہ آپ کی اوقات کا پتہ ہے، جب آپ جو ہے میرے بڑوں سے پیسے لیتے تھے، یہ ہے آپ کی اوقات۔ اب شیخ رشید صاحب کو اس موقع پر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیاستدان تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ کوئی کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت شیخ رشید صاحب کو یہ بات کہنی پڑی، چونکہ ان کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی محبت تو ہے نہیں۔ اگر ماضی کو اٹھایا جائے تو عمران خان صاحب کی جو رائے رہی ہے شیخ رشید کے بارے میں وہ کوئی اتنی اچھی رائے نہیں تھی، تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں یہ باتیں ضرور ہوں گی۔ ایک ایسا موقع جب اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے، اس موقع کے اوپر شیخ رشید صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں انہوں نے کاف لیگ کو جو ہے وہ بلیک میلر ٹولہ کہا ہے؟ کیوں جو ہے وہ کاف لیگ کے اوپر اس موقع پر انہوں نے تنقید کی ہے، جبکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کاف لیگ ان کے ساتھ کھڑی رہے، چونکہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی ہے۔ ایسے موقع پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ کاف لیگ کے پاس جائیں، ان کو منائیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا رکھیں چونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سخت رد عمل آیا ہے اس بات کے اوپر کاف لیگ کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاف لیگ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج جو ہے وہ کاف لیگ نے فیصلہ بھی کرنا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ جانا ہے یا اپوزیشن کے ساتھ، لیکن شیخ رشید صاحب نے جو ہے ایک نئی آگ لگا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بیان کے بعد کاف لیگ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت غور طلب ہے کہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ اس موقع پر یہ جملہ کہنا اور کاف لیگ کو بلیک میلر کہنا
کیوں جو ہے وہ انہوں نے یہ ایسا کہا، کیا کسی کے کہنے پر، کسی کی ہدایت کے اوپر ایسا کہا، یا عمران خان کے بغض میں جو ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس بغض میں انہوں نے ایسا کہا۔ شیخ صاحب شاید یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کریں۔ اب شیخ صاحب نے یہ جملہ کیوں کہا، اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے جاننے کی، سمجھنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2-3 دنوں میں یا 1-2 ہفتوں میں یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ ایسے موقع پر شیخ صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔